26 جون بروز جمعۃ المبارک اور 11 محرم الحرام۔ عام طور کے اوپر ہم جب بھی ویلاگ شروع کرتے ہیں تو ہم سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں یا جو اس وقت کا یزید پاکستان کے اوپر قابض ہے اس کی بات کرتے ہیں، لیکن آج 11 محرم الحرام ہے تو اس کے واسطے سے ہم بات کریں گے اس گزرے ہوئے یزید کی جس کے جھوٹے قصے آپ کو یہ ذاکرین اور مولوی سناتے ہیں، آپ سے واہ واہ وصول کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا اس یزید سے یا اس یزید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یزید کیا تھا، حسین کیا تھا، حسینی فکر کیا آیا، حسینی نظریہ کیا آیا، اور وہ جنگ کس بات سے تھی۔ یہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آپ سے واہ واہ لیتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام وقت کے یزید کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یزید مسلمان نہیں تھا؟ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ یزید وہ بھی حافظ قرآن تھا، اس کی طرف بھی جو مسلمانوں کی جماعت تھی بڑے بڑے جید اور علماء تھے، اور دوسری طرف امام حسین تھے۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ لڑائی کیا تھی۔ یہ تقریباً 1.5 سے 2 منٹ کا کلپ شروع میں آپ کی حقیقت کھول کے رکھ دوں گا، کیونکہ جو قصہ آپ نے مولوی اور ذاکرین سے سنا ہے نا، وہ آپ اگر ان کو 10 بندوں کو علیحدہ علیحدہ بند کر کے ان کے قصے سنو گے نا تو سب کی سٹوری الگ ہوگی۔ وہ سٹوری میں سسپینس ڈالتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، لیکن اصل نظریہ کیا آیا وہ کبھی سمجھا نہیں پاتے، کیونکہ ان کا سمجھانا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان کا سمجھانے کا مقصد ہو تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ اصل تو اگر سانحہ کربلا دیکھنا ہے نا تو ہمیں غزوہ بدر سے چلنا پڑے گا کہ یہ اصل ٹسل چلی کہاں سے، لیکن وہاں سے اگر ہم بات کریں تو پھر ہمارے یہ لوگ ہیں اہل سنت کے، ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن چلیں، ہم وہ بات ہی نہیں کرتے، ہم بات ہی حضرت امیر معاویہ کے بعد کی کرتے ہیں۔ وہ جو معاملہ تھا اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ جب مولا علی شیر خدا ان کی شہادت ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، قبضہ کیا ہوا تھا، تو صلح حسن ہوئی۔ وہ صلح حسن حضرت امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، اور اس صلح حسن میں بہت ساری شرائط طے پائیں، کیونکہ سوچا یہ کہ کیوں نہ آپ جو ہے نا وہ خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی جائے، اور یہ جو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ معاہدے طے پائے، نکات لکھے گئے۔ ان تمام نکات میں جو سب سے اہم نکتہ تھا نا وہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اپنا جانشین مقرر نہیں کرنا۔ حضرت امیر معاویہ سے یہ دستخط لیے گئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اپنا جانشین منتخب نہیں کرنا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، یہ سب سے اہم نکتہ تھا، بلکہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جو شورا تھی، وہ طے کرے گی کہ جو ہے نا آنے والا ہمارا جو خلیفہ یا آپ کے بعد وہ کون ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا کہ یہ بنے گا۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں نا صلح حسن کی، یہ تو یہیں پہ ختم ہو گئی، اب اس کو چھوڑ دیں۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ یزید بھی مسلمان تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی کے اندر ہی ان کو جانشین مقرر کر گئے تو پھر آپ کو پتہ ملوکیت شروع ہو گئی۔ آپ کے جانے کے بعد وہ جناب آ گیا، وہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، وہ جو شرابی تھا، زانی تھا، یزید، وہ جناب آ کے بیٹھ گیا۔ تو مسئلہ یہیں سے شروع ہو گیا کہ صلح حسن میں تو یہ نکتہ سب سے اہم تھا، چھوٹی چھوٹی ٹسل چلتی گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب یزید بیٹھ گیا نا اقتدار کے اوپر تو اس نے گند ڈالنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ زانی تھا، شرابی تھا، اس نے تمام اسلامی روایات کو مٹانا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ ایک نااہل بندہ تھا۔ اور اس نااہل نے کیا کیا کہ اپنے جیسے نااہل اٹھائے اور سسٹم کے اوپر بٹھا دیے۔ نہ کسی شورا سے پوچھا، نہ کسی جماعت سے پوچھا، نہ کسی سے فیصلہ کروایا۔ آج کے دنوں میں جسے ہم الیکشن کہہ سکتے ہیں، یا سینٹ کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے نا وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کہہ سکتے ہیں، ایسا اس نے کچھ نہ کیا۔ جب وہ زانی خود شرابی اوپر بیٹھ گیا تو پھر اس نے اپنے جیسے چنے۔ ظاہر ہے وقت کا کوئی بھی یزید جب اوپر بیٹھے گا، آج کی بھی مثال لے لیں، ساتھ ساتھ یہ چلاتے جائیں تو وہ اپنے جیسے چنے گا، جیسے شریف اور زرداری بٹھائے ہوئے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اسلامی روایات مٹنا شروع ہو گئیں، اسلام خطرے میں پڑ گیا، حکومت کے اوپر نااہل لوگ بیٹھ گئے، تو پھر حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو ختم کرنا پڑے گا، اب لڑنا پڑے گا، اب ایسے بات نہیں بنے گی۔ اب اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہو گئے تھے، اس کے بٹھائے گئے گورنر اس قدر اس کے ساتھ لائل تھے کہ ان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر کوئی سامنے اہل بیت آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آ جائے تو اقتدار بچانے کے لیے ان کو بھی کاٹ ڈالیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں صرف ایک حدیث فٹ تھی کہ جو بھی خلیفہ ہوگا اس کی اطاعت کرنی لازمی ہے۔ لیکن اس زانی اور شرابی کو یہ نہیں پتا تھا، اور یہ حدیث آج کے ملا بھی فٹ کرتے ہیں ان چوروں کے اوپر، ان ڈاکوؤں کے اوپر، ان بد کرداروں کے اوپر، آج بھی کہتی ہیں کہ ہمیں ان کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اطاعت تو تب ہوگی نا جب عوام نے منتخب کیا ہوگا، جب باپ بٹھا جائے گا بیٹے کو، جب اسی طرح وقت کا یزید الیکشن چوری کر کے بٹھا دے گا جناب شریفوں اور زرداریوں کو، تو پھر کیا اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے؟ اطاعت تو اس کی ہوگی نا جو عوام کی مرضی سے آئے گا، اور جو عوام کی مرضی سے آیا ہی نہیں ہے اس کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب یہ سارے معاملات شروع ہو گئے،
اسلامی روایات مٹنا شروع ہو گئی تو امام حسین نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جانا پڑے گا، اب لڑنا پڑے گا، اب ایسے بات نہیں بنے گی۔ وہ نکلے، کربلا پہنچے، وہاں جو بھی معاملات ہوئے آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کون سے ظلم و ستم کیے گئے، کیسے کیسے کیے گئے، کس کس کے ساتھ کیے گئے، کس کس اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، سر نیزے پہ لٹکائے گئے، بہت کچھ ہوا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کرنے والا وہ زانی و شرابی ہے نا، وہ مسلمان تھا، اور سامنے جو لڑنے والے ہیں ان میں بہت سارے عالم تھے، حافظ تھے، جید علماء تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 50 سال کے بعد غالباً ہوا ہے۔ اس وقت بھی کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے وہ اس دور میں بھی موجود تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ظالم حکمران اپنا ظلم قائم کرتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے پانسا پلٹ جاتے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے تھے جو خاموش رہے، بہت سارے ایسے تھے جو اس طرف چلے گئے، اور کچھ وہ بھی تھے جو ادھر لگی لپٹی سپورٹ کرتے تھے کہ نہیں یار ٹھیک ہے وہ ہمارا حکمران ہے، یہ وہ۔ خیر ہم اس باریکی میں نہیں جاتے، کیونکہ جب باریکی میں جاتے ہیں نا تو پھر ناسبی اور رافضی اور یہ وہ فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو تاریخ کی بات کرتے ہیں جو چند پوائنٹ تاکہ آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ امام حسین کو پتہ بھی تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہے، حکمران بڑا ظالم ہے، اور وہ حکومت لینے کے لیے جا رہے تھے نا، آپ اس کو سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں سیاست ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے سیاست لوٹنے والی جو کہ آج کل ہمارے ملک کے اوپر یزید اور اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، ایک سیاست ہوتی ہے عوام کی خدمت، اصولوں کی سیاست، جس کے لیے میرا لیڈر عمران خان ڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی آخری تقریر کہ امام حسین کو پتا تھا کہ انجام کیا ہوگا، لیکن انہوں نے قربانی دے دی۔ اگر کسی نے حقیقی حسینی دیکھنا ہے نا، اگر کسی نے حسینی نظریہ دیکھنا ہے یا وقت کے یزید کے سامنے کسی حسینی کی ٹکر دیکھنی ہے تو وہ ڈیالہ میں بیٹھا ہوا بندہ ہے۔ ان مولویوں کو، ان ذاکرین کو سننے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ عمران خان کو فالو کریں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ یزید فلاں، وہ یزید ایسے، ایک نظریے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں امام حسین اگر دیکھا جائے، اب یہ لوگ کچھ بات کرتے بھی ہیں کہ وہ تو حکومت کا لالچ تھا ان کو، وہ تو حکومت لینے کے لیے گئے تھے، ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان بھی یہ لڑائی تھی، اور بعد میں وہ لڑائی نسلوں میں آ گئی۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ حکومت کے اوپر نااہل لوگ بیٹھ گئے تھے، اور وہ نااہل لوگ اسلامی روایات کو، اسلامی نظام کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اب دوسری طرف اہل لوگ موجود تھے، امام حسین سے بڑا تو کوئی اہل نہیں ہو سکتا نا، اہل بیت کا گھرانہ تھا، اور تربیت کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی، علم کا دروازہ، شیر خدا، تو ان سے زیادہ کوئی بڑا اہل ہو سکتا تھا۔ لیکن جب نااہلوں نے اپنا قبضہ جما لیا تو انہوں نے پھر کہا کہ کیوں نہ اہلوں کو کاٹ دیا جائے، خواہ یہ جو بھی ہیں، یعنی کہ اپنی نمازوں کے اندر درود شریف پڑھنے والوں نے وہی درود پڑھ کے جن کے اوپر درود پڑھتے تھے انہیں کو کاٹ دیا، صرف اقتدار کی لالچ میں۔ اب بات وہی آ گئی کہ ہے تو بات سیاسی تھی، لیکن سیاست بھی دو طرح کی ہوتی ہے، حسینی سیاست اور یزیدی سیاست۔ اب میں نے آپ کو نکتے سمجھا دیے ہیں، اب آپ نے کس کس شخصیت پہ کیا کیا فارمولہ لگانا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تماشا دیکھنے والے کوفی تھے، اور آج کوفی کون ہے؟ دل کے اندر سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ زبان کے ساتھ کون تھے؟ ہاتھ کے ساتھ کون تھے؟ آج کا یزید کون ہے؟ آج کے یزید نے ہمارے سروں کے اوپر کن کو بٹھایا ہوا ہے؟ یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں۔ 11 محرم الحرام کے حوالے سے ذمہ داری بنتی تھی کہ نوجوان نسل کو جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ تک پہنچا سکوں، تاکہ آپ ذاکرین کے چیخنے اور چلانے اور مولویوں کے دو نمبریوں سے آپ باز آ سکیں، یہ ناسبی اور رافضی کے چکر سے باہر آئیں، آپ حقیقت کو سمجھیں کہ حقیقت کیا تھی۔ اب آتے ہیں پراپر ویلا کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج ہمارے لیڈر عمران خان کو تقریباً 1056 دن ہو گئے ہیں ملک کے اوپر قابض جرنیلوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اور تقریباً 206 دن ہو گئے ہیں کہ عمران خان کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، جیل میں ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے۔ 206 دن سے عمران خان لاپتہ ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں جرنیلوں سے کہ ویئر از عمران خان؟ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ سوال کریں، ویڈیوز کو اٹھا کے شیئر کریں، کومنٹ میں لکھیں، آواز اٹھائیں، کچھ بھی کریں، لیکن بولتے رہیں۔ اب آتے ہیں خبر کی طرف۔ سب سے پہلی خبر جو ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے کہ آج سے چند دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ سی سی ڈی نے سرگودا کے اندر ایک درندے کو مارا ہے، پار کر دی ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کی ماں نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا ملزم نہیں تھا، میں ڈی این اے رپورٹ کا انتظار کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو قبر سے نکالوں گی، احتجاج کروں گی یا کچھ بھی کروں گی۔ لیکن میں کبھی ان درندوں کو سپورٹ نہیں کرتا، ان کا حق بھی یہی ہے کہ ان کو زمین سے مٹا دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی این اے رپورٹ ہونے سے پہلے کیسے پتا چل گیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اصل مجرم ہے؟ یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب ماں کا یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو پھنسایا گیا آیا، یہ کرنے والے وہ دکاندار تھے، لیکن پھنس میرا بیٹا گیا آیا، انہوں نے یہ کام پیسے دے کے کروایا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ماں ٹھیک بھی کہہ رہی ہوگی، ظاہر ہے وہ دیہات کی رہنے والی ہیں، اس کا بیٹا بھی تھا، اب اس نے کوئی لاجک بنانی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ڈی این اے رپورٹ نہیں آئی تو پھر یہ کام کر دیا، بندہ پار کر دیا، تو
یہ چیز سوال پیدا کرتی ہے. خیر دیکھتے ہیں, ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم تو کہتے ہیں یہ درندے مٹنے چاہیے, لیکن اگر کوئی غلط آ جائے, کوئی غلط اتتے چڑھ جائے, تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. پھر مجرم تو بچ جائیں گے, پھر جرم تو ختم نہیں ہوگا. اور کیوں لگتا نہیں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے, دوسرا ہو جاتا ہے, تیسرا ہو جاتا ہے, اس کی وجہ کیا آیا؟ خیر دیکھتے ہیں وقت آنے پہ. لیکن یہ خبر جو ہے یہ بہت جو ہے نا وہ جھٹکا دینے والی تھی. اسی اگلی بات جناب, 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکلتی نکلتی اب پھٹنا شروع ہو گیا. وہ جو ایمل ولی خان ہے, وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل کا پیارا چہیتا, جن کا استعمال کر کے یہ سارا گند ڈالا گیا تھا, آج اس نے منصور علی خان کے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ 9 مئی کے واقعات سب ڈرامہ تھے. عمران خان کو بند کرنا تھا, پی ٹی آئی کو بند کرنا تھا, کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. کون داخل ہو سکتا ہے جناب کور کمانڈر ہاؤس میں؟ ہم کو سب پتا ہے کون کروانے والے تھے, کون کیا تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چور کی داڑھی میں تنکا خود ہی گند ڈالا ہوا ہے, اور اب یہ گند خود ہی اٹھا کے اپنے سروں میں ڈال رہے ہیں. کہا تھا عمران خان نے کہ یہ حقیقتیں کھلیں گی, اور 9 مئی سانحہ کرنے والا وہی ہے جس نے ویڈیوز چرائی ہیں, جس نے سی سی ٹی وی کیمرے چوری کیے ہیں. اب وہ کس نے کیے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اگر یہ اتنا بڑا سانحہ تھا, آج تک کوئی کمیشن نہیں بنا, کسی کمیشن میں پروف ثابت نہیں کیے گئے, کسی کمیشن کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ باقاعدہ کچھ پلاننگ تھی, عمران خان نے کیا تھا, کچھ بھی نہیں. صرف اپنی مرضی کے ٹاؤٹ اور ذہنی مریض جج بٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ جناب کورٹس میں بیٹھ کے پاگلوں کی طرح فیصلے کر رہے ہیں, اور جو آرڈر آتا ہے اس کو فالو کر دیتے ہیں. ان گھٹیا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے, ہم انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے انصاف کا قتل کر رہے ہیں. تو کیا ان کو ڈر نہیں ہے؟ ان کو یہ لگتا کہ یہ جرنیل قبر تک ان کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. قبر میں جب اتر جاؤ گے پھر قبر ہوں گی, اور آپ کی دیواریں اور لوگوں کی بد دعائیں, اور جو انصاف کا قتل کیا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے. ان لوگوں نے, ان جرنیلوں نے ججوں کا استعمال کر کے 25 کروڑ عوام کو اپنا جو ہے نا وہ غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. 9 مئی 9 مئی 9 مئی, آج تک کوئی ثبوت نہیں, کوئی پروف نہیں. لیکن خیر وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ کہ کون سچا تھا اور کون یزیدی جھوٹا تھا. دوسری خبر, اسلام آباد کے اندر جناب آپ خبر سنیے گا دل تھام کے, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے شہر اسلام آباد کے اندر آج ایک کاروائی کی ہے ایف آئی اے نے, جس میں 5 باشندے پکڑے ہیں, 3 چائنی اور 2 پاکستانی. اور وہاں انسانی اعضاء ملے ہیں, کاٹے گئے, رکھے گئے فریج میں, یہ وہ ان کا بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا بنا کے. ابھی تک یہ خبر نہیں آئی کہ وہ کیوں رکھے گئے ہیں, لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ پیسے کے لیے کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں. اب وہ اعضاء کن کے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, لوگوں کو مارا گیا ہے, نکالا گیا ہے, کیا ہے, ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, اور یہ ویڈیو ہمارے ملک پاکستان کی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. جب آپ اقتدار کے ایوانوں میں زانی اور شرابی اور چور لوگ بٹھائیں گے, وہ لوگوں کا حق کھائیں گے, تو پھر نیچے عوام بھی یہ کچھ کرے گی. اور دوسری بات, اگر عوام اس طرح کے کام کرے گی تو پھر ان کے اوپر بھی وہی بٹھائے جائیں گے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور اس ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ ہے, لیکن جو سانحات سامنے آتے ہیں نا, یقین کریں یہ میں کہتا ہوں کہ معاشرہ کلیپس کر چکا ہے, یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیہات سے ذرا نکل جائیں, تو کچھ لوگوں نے برا بھی محسوس کیا تھا, لیکن شاید کچھ لوگوں نے ٹھیک بھی کہا تھا کہ شہروں میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا. بھائی جان جہاں بھی رہیں اپنی حفاظت کریں, اپنے پیاروں کی کریں. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جن کو قبروں میں دفنا کے آئے ہیں ان کی بھی حفاظت کریں, کیونکہ وہ بھی محفوظ نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ اعضاء انہی کے نکالے گئے ہوں جو تازہ لوگ دفن کیے جاتے ہیں قبروں میں. میرا ماننا ہے باقی اس ملک میں تو چاہے زندہ کے بھی ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے کسی کو. اسی اگلی بات کہ وہ کچھ ہو رہا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور یہ سب کچھ ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو دھمکیاں لگا رہا ہے, اور اسرائیل امریکہ کو لگا رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا؟ اسرائیل نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ہمارا جو تل ابیب کا ایئرپورٹ ہے بن گوریان, وہاں آپ کے 29 جہاز کھڑے ہیں, آپ نے بندے بھیجے اور اس جہازوں کو لے جائیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. یہ خبر تو آپ کو لگتی ہے, لیکن تاریخ بدل رہی ہے. جو منصوبے کرنے والے تھے اب ان کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں. ایران کی جنگ نے وہ کر دکھایا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. آپ سوچیں, ایسا ہو سکتا تھا کہ اسرائیل امریکہ کو کہے, یا امریکہ یہ کہے کہ تم اگر بچ رہے ہو تو ہماری وجہ سے بچ رہے ہو. ان دونوں ملکوں کے آپس میں بڑے تگڑے تعلقات ہیں, لیکن بزنس تعلقات, پیسے کو لے کے دونوں نے مل کے اپنے 100 سال کے پلان بنائے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ایک ٹکر پڑی ہے اور سارے پلان خاک ہو گئے ہیں. دنیا میں ایٹمی طاقت رکھنے والے آج اپنی طاقت کا شرازہ بکھرتے اپنی آنکھوں اور ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن بے باس ہوئے پڑے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ خبر جو ہے نا وہ ہمارے لیے کم از کم حوصلہ افزا ہے کہ دنیا کے اوپر جو قابض نظام ہے وہ آہستہ آہستہ بدلنے کے لیے, ٹوٹنے کے لیے جا رہا ہے. اب دنیا میں بلاکس بنیں گے, اب دنیا میں کوئی بھی سپر پاور نہیں رہے گا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب دنیا بلاکس میں جائے گی, وہ بلاکس, اور ایسے آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اب سپر پاور کوئی نہیں رہے گا. سپر پاور والا معاملہ ایران جنگ کے بعد ختم ہو چکا ہے میرے بھائی. اس کے بعد اگلی خبر پہ آتے ہیں.
کہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان، اس نے جناب آرڈر دیا کہ اب ہماری جو بحری ہے نا اس میں شامل آپ دوست اور تمام بیڑے ان کو میں جو ہے نا وہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر دوں گا. یعنی کہ پہلے وہ نہیں تھے، ایٹمی ہتھیار تو اس کے پاس ہیں، لیکن اب وہ اپنی بحریہ کو بھی ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ لیس کرنے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب امریکہ جو ہے نا یہ کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ جنگ کرے گا اور ہمیں تیار رہنا ہوگا. دیکھیں دنیا میں اس وقت 8 ممالک ہیں رجسٹرڈ، اور شاید اسرائیل کو ڈال کے 9 ہو جائیں گے جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے. اب یہ ان میں امریکہ جو ہے وہ سب کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے امریکہ کا کہ جو ایٹمی طاقت بن گئے، اب ہم نے کسی اور کو نہیں بننے دینا. لیکن شمالی کوریا کا آپ کو پتہ ہے وہ سر پھرا بندہ ہے. اب ایک وقت ایسا آئے گا اس دنیا میں، آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو بحری یہ جو ہے نا اپنا ایٹمی ہتھیار، یہ دنیا کی تباہی کا باعث بن جائیں گے. ایسا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ رشیا یا امریکہ یا چائنا ان کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ یہ کئی بار اس دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں. آپ دیکھیں تمام ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. وہ بھی بنا رہا ہے، یہ بھی بنا رہا ہے، وہ بھی بنا رہا ہے. کل کو وقت آ جائے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی چلا بھی دے گا. اگر اس دنیا کے اوپر انسانی آبادی کو کامیاب رکھنا ہے نا، بچانا ہے، تو تمام لوگوں کو، تمام ممالک کو ایک نہ ایک دن اپنے ایٹمی ہتھیار دفن کرنا پڑیں گے. اس دنیا کو بچانے کا یہی واحد حل ہے. نہیں تو امریکہ کس منہ سے کہے گا دوسروں کو کہ تم ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتے؟ اسے اپنے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس، چائنا کے پاس، پاکستان کے پاس، ایران کے پاس بھی تھوڑا بہت یہ سامان پڑا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کے پاس ہے تو وہ دوسرے کو کیسے روکے گا؟ شمالی کوریا نے چپکے سے بنا لیا نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ شمالی کوریا سر درد بنا ہوا ہے سب کے لیے، وہ سر پھرا بندہ ہے، کل کو کسی کے اوپر بھی پھینک دے گا چھوٹی سی بات کے اوپر تو کیا کریں گے سارے کے سارے. لیکن اب اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ چھیڑیں گے تو مریں گے. تو یہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد اگر اس دنیا کو بچانا ہے تو ایک ہی حل ہے کہ تمام ممالک بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ میرے بھائی اب ہمیں ایٹمی ہتھیار تلف کرنا پڑیں گے. جس دن سارے ممالک نے ایٹمی ہتھیار تلف کر دیے نا، اس دنیا میں جنگیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جنگیں ساری ہے اس وجہ سے کہ میں طاقتور ہوں اور تم طاقتور ہو، میں نہیں مانتا اور تم نہیں مانتے، ساری اسی بحث کے اوپر ہے. اور انسان ایسا بیوقوف ہے، مخلوق ہے کہ یہ اپنی تباہی کے سامان خود تیار کرتا ہے اور پھر خود مرتا ہے اور پھر خود ہی اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے. اسی اگلی خبر کہ ایلون مسک جناب آج سے چند دن پہلے دنیا کا پہلا کھرب پتی انسان بن گیا تھا 1.4 ٹریلین ڈالر کے اثاثوں سے. لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ اسپیس ایکس کے شیئرز جو ہے ان کی قیمت گر گئی اور جناب وہ کھرب پتیوں سے نیچے آ گیا. تقریباً شاید 900 ارب ڈالر یا 950 کے لگ بھگ جو ہے نا اب اس کی کل مالیت ہے، اور ابھی بھی وہ دنیا کا امیر ترین ہے. لیکن ایک دن میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ 350 ارب ڈالر. آپ کو سمجھ تو نہیں آ رہی ہوگی نا یہ کتنی بڑی رقم ہے. پاکستان کو IMF سے جو ملتا ہے وہ 1 ارب ڈالر ملتا ہے، لیکن ایلون مسک کو ایک دن میں 350 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. لیکن آج بھی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. یہ ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. ایک 24 گھنٹوں میں یہ کھرب پتی بن جاتے ہیں، 24 گھنٹوں میں ارب پتی ہوتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. اب دیکھیں گے چند دنوں بعد ایسے ہی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا میں ان کا پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے بینکوں کے اندر، کمپنیز کے اندر، اور یہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو کیش مل بھی نہیں سکتا. یہ صرف ٹرانزیکشن ہی سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اتنا 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 اتنا، اور یہی چند لوگ پوری دنیا کا بزنس چلا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن ایلون مسک ابھی کھرب پتی نہیں بن رہا جو کہ چند دن پہلے کھرب پتی بن گیا تھا. اس سے اگلی خبر کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا. اب آپ دیکھیے گا کہ طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا بلکہ طاقتور کو قانون سیکیور کرتا ہے. قانون غریبوں کے لیے ہوتے ہیں. امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کے جو اثاثے ہیں نا ان کو ہم استعمال کریں گے. یعنی کہ ایران کے منجمد اثاثے جو بینکوں میں پڑے ہیں، اب ان کی ڈیل یہ ہوئی ہے کہ وہ واپس کرنے ہیں. لیکن ٹرمپ اب پھر جو ہے نا وہ سلپ کر رہا ہے اپنے معاہدوں سے اور کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایران کے اثاثے ہیں نا ہم ان کو استعمال کریں گے خود اپنے ملک میں. مطلب کہ کون سے قانون کے تحت، کیسے آپ کسی کا پیسہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. لیکن آپ دیکھ لیں طاقتور کے لیے سب کچھ جائز ہے، کوئی بھی نہیں بولے گا. ایران چیخے گا، چلائے گا، اور کوئی اور بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ کہے گا کہ بھائی تم ہمارے سالس تھے، تم نے یہ کہا تھا، لیکن وہ تو ہمارا مال بھی کھا گئے. لیکن آپ دیکھیں گے طاقتور لوگوں کے سامنے قانون کی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہی ہمارے معاشرے کا المیہ اور یہی دنیا کا المیہ ہے. دنیا میں جس کی طاقت ہے اس کا راج ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہی فیکٹ ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن ایران کیا ایسا کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، یا وہ معاہدے کے اوپر جو ہے نا پابند رکھ پائے گا یا نہیں رکھ پائے گا؟ معاہدہ ابھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. میرا خیال ہے اس کا تیسرا دور ہونا تھا اور ابھی تک وہ نہیں ہوا کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کرنے کچھ نہیں دیتا. لبنان کے اوپر چھوٹی موٹی چھیڑخانی کرتا رہتا ہے اور جناب وہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اچھا جی، اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ یورپ میں اس وقت جو گرمی ہے نا وہ عروج کے اوپر ہے.
بتایا جا رہا ہے کہ فرانس کے اندر جو کل ہے وہ 40 لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی جو کہ شروع تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آنے میں کئی دہائیاں لگتی ہیں۔ انسان نے خود اس زمین کے اوپر وہ کچھ کر لیا کہ اب ماحول تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو ایک اوزون کی تہ نا زمین کے گرد، جو سورج کی شعاؤں کو آنے سے روکتی ہے، اس کو انہوں نے برباد کر دیا۔ اس کو انہوں نے گندے کیمیکلز، آب و ہوا کی صفائی نہ رکھنا، اور دھویں، کارخانے، یہ چیزیں، بے تحاشا پیٹرول کا استعمال، گاڑیاں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اب وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں چیزیں۔ اب سورج جب ڈائریکٹ پڑتا ہے تو پھر وہ سب کچھ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ 46 ٹمپریچر چلا گیا جو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا، اور ابھی جو ادھر آپ گلف کی طرف آ جائیں تو وہاں تو ٹمپریچر کبھی کبھی 49 کو بھی ٹچ کر جاتا ہے۔ اور سوچیں آج سے کو 5-10 سالوں کے بعد کیا ہوگا اس دنیا کے اندر؟ کیا یہ دنیا رہنے کے قابل رہے گی؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ انسانوں نے اسے رہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یورپ کے اندر کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے، گلف کے اندر تو چلو یہ اے سی وغیرہ یہ چیزیں، کیونکہ ان کی زندگی کا حصہ وہاں تو ہمیشہ ہی موسم ایسا رہا ہے، لیکن یورپ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو ٹھنڈے علاقے ہوتے تھے، ہمیشہ سنا کرتے تھے یورپ کی ٹھنڈ، یورپ کی برف، لیکن اب وہ کچھ ہو رہا ہے یورپ میں کہ گرمی نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ کے رکھ دیے ہیں، اور لوگ چیخ اور چلا رہے ہیں۔ ایک دن کے اندر 40 لوگوں کا فرانس کے اندر جو ہے نا وہ جاں بحق ہونا، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ اس سے اگلی یہ خبر نہیں ہے، لیکن میں چیلنج دیتا ہوں یہ جو عمران خان کے اوپر بکواس کرتے ہیں گھٹیا لوگ، کہ تمہارا نواز شریف تو تھوڑے دن جیل میں تھا نا تو چیخیں مار رہا تھا کہ مجھے نکال لو۔ 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو، 3 سال سے بھی شاید اوپر ہونے والے ہیں۔ کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک کسی نے آ کے کہا ہو کہ عمران خان معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ڈیل کرنا چاہتا ہے، وہاں تو CCTV لگے ہوئے ہیں نا، کیمرے، کوئی ایسی ویڈیو جس میں عمران خان نے آپ کو یہ محسوس کروایا ہو کہ بھائی نہیں مجھے ڈیل چاہیے، تو وہ دکھائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بغیر تو ضمیر فروش ہو۔ اب کون کون سے لفظ آپ کے لیے استعمال کروں؟ ظاہر ہے وہ کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے ہمیں۔ جو بندہ آپ کے لیے ان مشکلوں کو کاٹ رہا ہے، آپ لوگ اسی کو کاٹنے کے لیے لگے ہوئے ہو۔ آپ سے بدتر یا گھٹیا بندہ کوئی ہے؟ کوئی ثابت تو کرو کچھ اس کے اوپر۔ اس کا قصور کیا آیا کہ وہ کہتا ہے میرے پاکستانی ہوں؟ وہ پاکستان کی غیرت کی بات کرتا ہے، اور امریکہ کے سامنے جو ہے نا وہ ڈٹ کے ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے۔ یہ کیا ہیں سارے کے سارے؟ جوتے کے برابر بھی نہیں ہے میرے بھائی اس کے۔ چپل ایک طرف رکھو، آؤ الیکشن کرواؤ۔ یہ جو تمہارا بڑا ہے نا، یہ جو جس کو اپنی طاقت پہ بڑا مان ہے، اس کو کہو نا ذرا کہ آ نا ذرا الیکشن پہ، پتہ چل جاتا تو کتنے پانی میں ہے، لیکن نہیں، ڈرپوک ہے۔ ظالم بندہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ تو آج کے ویلاگ کے اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں، اپنی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملایا کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کیا کریں۔ محرم الحرام کے حوالے سے میرا آپ کو یہی میسج ہے کہ ان مولویوں کے قصے مت سنیں۔ یزید آج بھی موجود ہیں، حسینی آج بھی موجود ہیں۔ کسی حسینی کے ساتھ چل کے دیکھیں کہ یزید کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل تھا اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی۔